اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَحْمَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور اے محبوب اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، ان میں کچھ لوگ یہ چاہتے کہ تمہیں دھوکہ دے دیں، مگر وہ تمہیں دھوکہ کیا دیں گے، وہ اپنے آپ کو ہی بہکا رہے ہیں، خود ہی وہ دھوکے میں ہیں، تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے وہ۔ اور اللہ رب العالمین نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری ہے، اور میرے محبوب اللہ نے تمہیں وہ کچھ سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا مختصر سا ترجمہ ہے۔ گویا کہ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، میرے محبوب علم تو تھا، مگر جو وہ علم پوری مخلوق کے انسانیت کے اندر کسی کو نہیں ملا، وہ علم بھی میں نے تمہیں عطا فرما دیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا امیر المؤمنین یہ دنیا کتنی بڑی ہے اور حضور علیہ السلام کا اخلاق کریمانہ کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاؤ کہ وہ بتائیں گے کہ حضور کا اخلاق کیا ہے۔ تو وہ مولا کائنات کے پاس لے گئے، انہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا، اس نے کہا بات تو میں نے چھوٹی سی پوچھی ہے کہ حضور کا اخلاق کیا ہے، مگر یہ یہاں سے بات چلی وہاں لے گئے، آگے بات چلتی اماں جان کے پاس، مگر جب اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، اماں جان یہ شخص آیا ہے حضور کا اخلاق پوچھ رہا ہے، حضور کا اخلاق ذرا آپ اسے بتائیں۔ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ عرض کیا اماں جان قرآن پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر قرآن کے اندر تو نے یہ نہیں پڑھا دنیا کتنی بڑی ہے؟ کہنے لگا اماں جان دنیا بہت بڑی ہے۔ آپ نے فرمایا جس دنیا کو تو بڑا کہہ رہا ہے وہی میرا رب اس دنیا کو بنانے والا فرما رہا ہے کل متاع الدنیا الا قلیل، کہ دنیا تھوڑی سی ہے، اب تو اس دنیا کو جس کو بڑا کہہ رہا ہے میرا رب اس کو چھوٹا کہہ رہا ہے۔ جب تو چھوٹی سی دنیا کو نہیں سمجھ سکتا تو میرے آقا کا اخلاق پوچھ رہا ہے کون خلقہ القرآن، میرے آقا کا اخلاق اسوہ حسنہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو جب تو اس چھوٹی کی دنیا کو سمجھ نہیں سکتا تو وسعت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ کو بھی تو نہیں سمجھ سکتا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے لوگوں تمہیں علم ملا ہے مگر بہت تھوڑا سا، تمہیں علم ملا ہے مگر بہت تھوڑا سا۔
اب یہ پوری کائنات کے اندر جس کو جتنا علم ہے، علم کی جتنی وسعت ہے، امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کے علم کے سامنے وہ ایک ذرہ ہے۔ پوری کائنات کا علم علم مصطفیٰ کے سامنے ایک ذرہ ہے۔ تو جب بھی کسی کو بڑا علم مل جائے تو ایک ذرے کا یہ کمال ہے، تو جس نے یہ ذرہ دیا ہے اس علم کا کیا کمال ہوگا۔ اب یہاں پر ہم اللہ کے پاک کلام سے استفادہ کرتے ہوئے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج حین زاغت الشمس، فرماتے ہیں سورج تھوڑا سا ڈھلا، ظہر کا وقت ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ حضور جب مسجد نبوی میں تشریف لائے تو فصلی الظہر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ مسجد نبوی ہے، مصلی امامت پر حضور جلوہ افروز ہیں، ظہر کی نماز حضور علیہ السلام نے پڑھائی، اور ظہر کی نماز پڑھا کر حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلَمَّ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منبر پر جلوہ افروز ہوئے ظہر کی نماز پڑھا کر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فذكر الساعة وذكر عن بين يديها امورا عظاما، تو حضور علیہ السلام نے منبر پر کھڑے ہو کر قیامت کا ذکر فرمایا۔ منبر پر کھڑے ہو کر قیامت کا ذکر فرمایا، اور اس سے پہلے بڑے بڑے جو واقعات آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ہو چکے وہ ہو چکے، مگر اب سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونا ہے، حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے متعلق بھی جو کچھ مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، واللہ بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں یہیں منبر پہ کھڑے ہو کر تمہیں ہر ہر واقعہ بتاؤں گا۔ میں ابھی منبر پر ہوں، پوچھو تم مجھ سے، میں تمہیں بتاؤں گا۔ قال انس، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقام الیہ رجل، اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال این مدخلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا قال النار، تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہے، جہنم میں تیرا ٹھکانہ ہے۔ اب قیامت قائم ہوئی نہیں، میزان لگا نہیں، وہ پوچھ رہا ہے میرا ٹھکانہ کہاں ہے، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تیرا ٹھکانہ جہنم میں۔ فقام عبداللہ ابن حذافہ، حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا قال ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے۔ اب ان کے اوپر لوگ تان کرتے تھے آپ کے والد گرامی کے متعلق کہ معاذ اللہ ان کے معاملات کچھ بڑے ہیں، تو میرے آقا نے گواہی دے دی، حذافہ میں گواہی دیتا ہوں تیرا باپ حذافہ ہے۔ حضور نے گواہی دی۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا قال تم اکبر و یقول سلونی سلونی، حضور نے فرمایا آج سے لے کر قیامت تک جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، مجھ سے پوچھ لو، میں منبر پہ کھڑے ہو کر تمہیں ہر سوال کا جواب دوں گا۔ حضور آقا علیہ السلام یہ فرماتے جا رہے ہیں فبارک عمر علی رکبتیہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے،
اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گھٹنے زمین پر لگا کر دوزانو ہو کر میرے آقا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے رب ہونے پر، دین کے اسلام ہونے پر اور آپ کے اللہ کے رسول ہونے پر ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں. قال فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام پھر خاموش ہو گئے. حضرت انس فرماتے ہیں میرے آقا منبر سے نیچے تشریف لے آئے، میرے آقا علیہ السلام نے ہر ایک کے سوال کا ایک ایک جواب عنایت فرمایا. تو فرماتے ہیں قال عمر ظالم، اسی طرح حضرت عمر عرض کرتے رہے آقا ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں، آپ جو کچھ لے کر آئے سب کچھ سچا ہے، ہم کوئی سوال نہیں کرنا چاہتے. گویا کہ حضرت انس فرماتے ہیں اس سے پہلے آقا علیہ السلام بڑے جلال میں تھے، مگر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کے قدموں پہ دوزانو ہو کر ہاتھ رکھا تو حضرت آقا علیہ السلام کا جلال کچھ ٹھنڈا ہوا. گویا کہ اس وقت مدینہ کی اس محفل کے اندر کچھ منافق بھی بیٹھے ہوئے تھے جو آقا علیہ السلام کے علم پر اعتراض کرتے تھے. آقا علیہ السلام کو جلال آ گیا کہ نمازیں بھی ہمارے پیچھے پڑھتے ہیں اور اللہ کے محبوب کے علم. ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم وإني لا أراكم وراء ظهري. حضور علیہ السلام اپنے مصلی امامت پر لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں. جب حضور مصلی امامت پہ نماز پڑھا رہے ہیں، حضور نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا. جب سلام پھیرا تو حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میرا منہ جب میں مصلی امامت پہ کھڑا ہوتا ہوں میرا چہرہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا یہ گمان بھی نہ کرنا، اللہ کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے سامنے دیکھ رہا ہوں. اب یہ حضور فرما رہے ہیں تو اب یہ کیا ہے نماز کا معاملہ؟ یہ پیچھے مقتدی کیا کر رہا ہے، اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، اس کا خضوع کیا ہے، اس کا خشوع کیا ہے. گویا کہ میرے آقا علیہ السلام کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں میرے آقا انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے چہروں کو بھی جانتا ہوں، میں تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہوں. حضور یہ فرما رہے ہیں. اب یہاں پر حضور فرما رہے ہیں میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں. تو میرے آقا علیہ السلام نے ان کا دروازہ بند کر دیا کہ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کو دیوار پیچھے کا علم نہیں ہے. حضور فرما رہے ہیں میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں. آقا علیہ السلام جنگ موتا لڑی گئی ملک شام پر، حضور مسجد نبوی میں. اب کہاں ملک شام، کہاں شہر مدینہ. میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر چٹائی پہ بیٹھ کر حضور فرما رہے ہیں کہ اب اسلام کا جھنڈا عبداللہ ابن رواح کے ہاتھ میں ہے، وہ جام شہادت نوش کر گئے. اب اسلام کا جھنڈا حضرت جعفر طیار کے ہاتھ میں ہے. جعفر طیار کا ایک بازو کٹ گیا ہے، پھر دوسرا بازو کٹ گیا ہے. اب جعفر طیار نے جھنڈا اپنے منہ میں پکڑ کر سینے سے لگایا ہوا ہے. اب جعفر طیار جام شہادت نوش کر گئے. اب جھنڈا اسلام کا حضرت خالد بن ولید نے اٹھا لیا. یہ حضور سارا جنگ کا منظر مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر حضور بیان فرما رہے ہیں. اور جنگ کہاں لڑی جا رہی ہے؟ ملک شام میں. اور مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر حضور ساری جنگ موتا کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. اور وہ وقت آیا اللہ نے جنگ موتا کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا کی. تو میرے آقا نے فرمایا اللہ نے خالد بن ولید کے ہاتھ پر اسلام کو فتح عطا فرما دی. جنگ شام میں لڑی جا رہی ہے، میرے آقا خبر مدینے میں بیٹھ کے عطا فرما. یہ ہے علم مصطفیٰ اور نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے آقا کے چچا زاد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے والد گرامی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ بھی حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ بدر کے میدان کے اندر جب جنگ لڑنے کے لیے کفار جمع ہوئے تو حضرت عباس نے اپنی زوجہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ درم و دینار دیے، کچھ سونا چاندی دیا، کہا میں جنگ کرنے جا رہا ہوں مسلمانوں کے ساتھ بدر کے میدان پر، یہ درم رکھ لو، یہ چاندی رکھ لو، اگر بچ کے آ گئے تو استعمال کریں گے، اگر میں مارا گیا تو پھر تیری کفالت کا یہ انتظام ہو جائے گا۔ اب حضرت جنگ بدر جب ہو گئی اس کے اندر کافر قیدی ہو گئے، تو جب کافر قیدی ہوئے ان قیدیوں میں حضرت عباس بھی قیدی ہو کر آ گئے۔ اب حضرت عباس جب قیدی ہو کر آئے، میرے آقا نے فرمایا فدیہ دو اور رہا ہو جاؤ۔ ہر ایک اپنا اپنا فدیہ دے کر رہائی لے رہا ہے، کسی کے عزیز و اقارب فدیہ دے کر اپنے اپنے عزیز و اقارب کو چھڑوا رہے ہیں۔ اب باری آ گئی حضرت عباس کی، میرے حضور نے فرمایا چچا عباس یا تو بھی فدیہ دے اور رہائی دے۔ کہا میں تو غریب ہوں، میں کہاں سے فدیہ دوں؟ میرے آقا نے حضرت عباس کے چہرے کی طرف تبسم فرمایا، حضور مسکرا پڑے، حضور نے فرمایا چچا فدیہ دے اگر تو نے رہا ہونا ہے۔ عرض کیا حضور میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا عباس چچا جو گھر میں میری چاچی کو پیسے دے کے آیا ہے وہ کس لیے دے کے آیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب یہ حضرت عباس نے پیسے تو دیے مکہ میں، حضور تھے مدینہ میں۔ اب مکہ اور مدینہ کا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 کلومیٹر۔ کتنا؟ 500 کلومیٹر۔ بڑے سے بڑا سیٹلائٹ بھی اس وقت تو تھا نہیں۔ یہ خبر دی کس نے؟ یہ نبی غیبداں نے عطا کی، اللہ نے اپنے محبوب کو یہ علم عطا کیا۔ یہ مکہ میں حضرت عباس اپنی زوجہ سیدہ ام فضل کو یہ پیسے دے رہے ہیں، چاندی درم و دینار دے رہے ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں چچا عباس اگر رہا ہونا ہے تو فدیہ دے تجھے رہا کریں۔ کہتے ہیں میرے پاس تو ہے ہی نہیں، میں کہاں سے دوں؟ تو میرے آقا نے فرمایا چچا جو میری چچی کو گھر میں پیسے دے کے آیا ہے۔ حضرت عباس کے جسم پر اشا طاری ہو گیا، فوری میرے آقا کے قدموں پہ گر پڑے، عرض کرنے لگے آقا ہاتھ آگے کرے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس مسلمان، یہ نگاہ مصطفیٰ ہے، یہی میں مصطفیٰ ہے۔ مکہ کی خبریں مدینہ کی چٹائی پہ بیٹھ کر میرے آقا علاج فرما رہے ہیں۔ حضرت عباس عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قال خسفت الشمس، فرماتے ہیں چاند کو گرہن ہو گیا۔ نماز خسوف پڑھی جاتی ہے جب چاند گرہن ہو جاتا ہے، چاند کو گرہن ہوا۔ علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آقا علیہ السلام کے دور کے اندر چاند کو گرہن ہو گیا۔ فصلہ، آقا علیہ السلام نے چاند گرہن کی نماز پڑھائی، حضور نے چاند گرہن کی نماز پڑھائی۔ تو آقا علیہ السلام قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھی جا رہی ہے مدینہ میں۔ کہاں پڑھی جا رہی ہے؟ مدینہ میں۔ مدینہ میں نماز پڑھی جا رہی ہے، دوران نماز میرے آقا نے قدم آگے بڑھایا اور پھر ہاتھ آگے کیا، حضور نے پھر قدم پیچھے کیا، ہاتھ پیچھے کیا، پھر نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو عرض کیا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائناک تقعتک، عرض کیا حضور ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کو تکا ہے، دوران نماز بڑا عجیب معاملہ ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال انی رأیت الجنہ، حضور نے فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو میں نے جنت کو اپنے سامنے دیکھا، میں نے جنت کو اپنے سامنے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اب جنت ہے 7 آسمان کے اوپر، 7 آسمان کے اوپر، عرش الہی کے نیچے جنت۔ نماز پڑھا رہے میرے آقا مدینہ کی زمین پہ کھڑے ہو کر، تو حضور فرماتے ہیں انی رأیت الجنہ، میں نے اس زمین پہ شہر مدینہ پہ کھڑے ہو کر جنت کو دیکھا۔
تو جب مدینہ پہ کھڑے ہو کر ساتوں آسمان سے آگے میری آقا جنت کو دیکھ سکتے ہیں تو مدینہ میں بیٹھ کر ان غلاموں کو نہیں دیکھ سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یہ ہے نکاح مصطفیٰ. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا رأیت الجنہ، میں نے جنت کو دیکھا. مدینہ پہ کھڑے ہو کر میں نے جنت کو دیکھا. اب زمین سے لے کر پہلے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال کا. پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا، 3500 سال، 7000 سال تقریباً بنتا ہے. 7000 سال کا فاصلہ. تو جو اتنی دور جنت کو دیکھ سکتا ہے یہ نکاح مصطفیٰ. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا. پھر حضور فرماتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، میرا ہاتھ کہاں پہنچ گیا؟ میرا ہاتھ جنت میں پہنچ گیا. میرا ہاتھ جنت میں پہنچ گیا. پھر حضور فرماتے ہیں جنت کے اندر انگوروں کے خوشے کو میں نے ہاتھ ڈالا. جس کے ہاتھ اٹھ جائے تو وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا قدم کہاں تک جاتا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھایا، سبحان اللہ. میرا ہاتھ مدینہ کی زمین پہ کھڑے ہو کر جنت کے خوشے تک پہنچ گیا. حضور نے فرمایا میں نے اس کو پکڑ لیا، پھر میں نے اسے توڑنا چاہا، پھر میں نے چھوڑ دیا. میں نے اسے توڑا نہیں. میرے حضور نے فرمایا اگر میں اس کو توڑ لیتا تم رہتی دنیا تک کھاتے رہتے، تمہاری زندگیاں تو ختم ہو جاتی مگر وہ پھل ختم نہ ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور نے فرمایا پھر میں نے چھوڑ دیا. عرض کیا حضور کیوں؟ تو فرمایا میرے آقا نے فرمایا رہنے دیتے ہیں، میرے غلام جنت میں ہی جا کے کھا لیں گے. جس کا ہاتھ جنت میں پہنچ سکتا ہے زمین پہ کھڑے ہو کر، تم اپنے عقل کے ترازو کو تولتے ہو مقام مصطفیٰ کو، اپنی سوچوں پہ مانگتے ہو مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. میرے آقا علیہ السلام کے بارگاہ کے اندر حضور علیہ السلام سنے، بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے. اب حضور کے علم کا اپنا تو کیا مقام، معروف حدیث سے پاک ہے بخاری شریف کے اندر موجود ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے. عرض کیا حضور جب آپ کے پاس بیٹھتا ہوں حدیث یاد رہتی ہے، جب آپ سے اٹھ جاتا ہوں وہ حدیث بھول جاتا ہوں، وہ سبق یاد نہیں رہتا. میرے آقا نے فرمایا ادھر آگے آؤ. چادر کے اندر لپ بھر کر ڈال دیے. اب لینے والا لے کیا رہا ہے، دینے والا دے کیا رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ کے 3 لپ حضور نے یوں ڈالے. حضرت ابو ہریرہ نے چادر لپیٹی، چادر لپیٹ کر اپنے سینے سے لگا دی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے اللہ کی قسم اس دن سے میں کوئی حدیث بھولا ہی نہیں. تو جب ابو ہریرہ کے بارگاہ مصطفیٰ پہ جب وہ اپنی چادر بچھا دیں تو ان کو اتنا حافظہ مل جاتا ہے، اتنا علم مل جاتا ہے، تو جس نے علم عطا کیا ہے ان کے علم کا کیا کہنا، سبحان اللہ. ان کی عظمت اور مقام کا کیا کہنا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث پاک سنیں بخاری شریف کی. قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، میرے آقا علیہ السلام 2 قبر والوں سے گزرے، 2 قبروں سے گزرے. قال انہما لیعذبان، میرے آقا نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر، حضور نے فرمایا عذاب بھی کوئی بڑی بات سے نہیں ہو رہا، کوئی بڑی وجہ سے انہیں عذاب نہیں ہو رہا. اما احدہما فکان لا یستطیر من البول، حضور نے فرمایا ایک کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، ایک کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے. وَأَمَّا الْآخِرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسرے کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ لوگوں کی چغلیاں کیا کرتا تھا، اس وجہ سے اسے عذاب ہو رہا ہے. اب وہ چغلی پتہ نہیں کہاں کرتا تھا مگر میرے آقا خبر دے رہے ہیں. وہ پیشاب پتہ نہیں کہاں کرتا تھا، میرے آقا اس کی حرکات ساری بتا رہے ہیں کہ اس کو عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے.
تو میرے آقا نے ایک صحابی کو بھیجا، فرمایا جاؤ ایک ٹہنی لے کر، وہ گئے سبز ٹہنی لے کر آئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ٹہنی کے 2 حصے کیے، ایک کو ایک قبر پہ رکھ دیا، ایک کو ایک قبر پہ رکھ دیا۔ عرض کیا حضور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا شاید اس کی برکت سے یہ جب تک تر و تازہ رہیں گی، اللہ کی حمد و ثنا کرتی رہیں گی، اللہ ان کی عذاب کے اندر کمی فرما دے گا۔ اب مقصود اس کے اندر بات کرنا کیا مقصود ہے؟ وہ قبر والے قبروں کے اندر تھے، میرے آقا اوپر تھے، تو منو مٹی کے نیچے نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی ہے کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو جو مصطفیٰ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اندر کے حالات دیکھ سکتا ہے، آج میرا مصطفیٰ روضہ رسول کے اندر ان غلاموں کے حال کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مقصود یہ جو اوپر کھڑے ہو کر قبر کے اندر کے حالات جان سکتا ہے، وہ نگاہ مصطفیٰ قبر کے اندر جا کر بھی باہر کے غلاموں کے حالات کو دیکھ سکتی ہے۔ یہ نگاہ مصطفیٰ ہے، یہ علم مصطفیٰ ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ میرے محبوب، اللہ نے تجھے علم عظیم عطا کیا ہے، بڑے کمال کا، بڑے فضل کا، بڑی عظمت کا، بڑے مقام کا علم عطا کیا ہے۔ ساری کائنات کے علم ایک طرف ہے، علم مصطفیٰ ایک طرف ہے۔ بڑے سے بڑے علم والا ایک کھڑا ہو جائے تو میرے مصطفیٰ کے در کی خیرات ہے۔ رب کائنات نے پوری کائنات کے اندر جس کو بھی جو علم دیا ہے وہ مصطفیٰ کے علم کا ایک ذرہ ہے۔ تو جب ذرے کا یہ عالم ہے تو قطرے کا کیا عالم ہوگا؟ جب قطرے کا بڑا عالم ہوگا تو دریا کا کیا عالم ہوگا؟ جب دریا کا بڑا عالم ہوگا تو سمندر کا کیا عالم ہوگا؟ جس کی 2 بوند ہیں، کوثر و سلسبیل ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ وقان فضل اللہ علیہ کا عظیما۔ اللہ تعالیٰ میں کریم آقا کی محبت و غلامی نصیب فرمائے۔